سب سے پہلے بولیٹن میں اہم خبر، مارکہ حق کے شہداء کو سلام۔ مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے ہیں۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوان شہید ہوئے جبکہ 78 زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء میں نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ شامل ہیں۔ شہداء میں نائک وقار، خالد سپاہی، محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہداء میں شامل ہیں۔ چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب بھی شہداء میں شامل ہیں۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر جس طرح سے آپریشن بنیاد المرصوص میں ہمیں بڑی کامیابی موصول ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں ہماری کیجولیٹیز بھی ہوئی، افراد زخمی بھی ہوئے، ان کے بارے میں سر کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہہ سکتے ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ان شہیدوں کے بارے میں مجھے خالی وہ گانا یاد آتا ہے، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں، وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کرتی ہیں۔ جو ایئر فورس والے ہوئے ہیں شہید، جو سویلین شہید ہوئے ہیں، اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ اس کے بدلے میں ہماری فضائیہ بٹ اسپیشلی ہماری آرمی نے بڑی کاری ضرب لگائی ہے۔ ان کے 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیے ہیں، ان کی متعدد چوکیاں تباہ کی ہیں۔ میری کانٹیکٹ جو مجھے انفارمیشن ملی ہے 60 ان کے مارے ہیں، اور وہ حد ہوا کہ انہیں سفید جھنڈا بلند کرنا پڑا۔ سو یہ انشاءاللہ تعالی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ مگر جو خوشی کی بات ہے، ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ ان کے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ ان کو شہید کہتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ ہم نے کھلے عام ان کے جنازے کیے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اسکواڈرن عثمان میرا ینگسٹر تھا، میرے بچوں کی طرح تھا۔ میں جانتا نہیں ہوں اس کو، مگر میرے بچے ہیں، یہ سارے ہمارے بچے، اور چیف نے یہی کہا تھا یہ میرے بچے ہیں۔ تو اس کا جو جنازہ ہے وہ آرمی گریو یارڈ میں ساری تصویریں اور اس کے ویڈیوز ریلیز ہوئے ہیں۔ We have honored each one of our شہید، اور ہمیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ we take pride in the people who have achieved martyrdom۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ہمارا دشمن دوسری طرف وہ جو مرضی کہیں، کل وہ بہت چیزیں کہہ رہے تھے مودی صاحب، but he is a bloody fascist۔ ہم سے 10 گنا زیادہ وہ دائیں بازو کا سیاستدان اور مکار لیڈر ہے، جو کہ بار بار فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، ڈیپ اسٹیٹ سے آپریشن کرواتا ہے۔ او خدا کے بندو، آپ 150 کلومیٹر دور اندر اگر یہ رجوری اور پونچھ اور مینڈر میں ہو تو دیر از اے گاڈ ڈیم کوسچن۔ اگر یہ پہلگام میں ہوتا ہے تو خدا کا خوف کرو کچھ۔ آپ کی 6 لاکھ کی فوج کدھر تھی؟ آپ کی پولیس کدھر تھی؟ آپ نے 5 منٹ میں FIR کیسے کاٹ دی؟ ہاؤ ڈیئر یو سے کہ ہم اس کی انٹرنیشنل انکوائری نہیں ہونے دیں گے؟ اگر آپ سچے تو کروا لو۔ آپ ہاؤ ڈیئر یو سے کہ ہم اس کے جو ایویڈنس ہے وہ نہیں دیں گے؟ اچھا بھائی ہمیں نہیں دیتے، انٹرنیشنل انکوائری کو دے دو۔ آج اتنے تقریباً 20 دن ہونے کو آ رہے ہیں، وہ 6 بندے ان سے نہیں پکڑے گئے۔ دیٹ از اے گاڈ ڈیم بگ بلڈی مسٹری۔ تو ہمارے جو شہداء ہیں انشاءاللہ تعالی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی، چاہے وہ ایئر فورس کے ہیں، چاہے وہ آرمی کے ہیں، چاہے وہ نیوی کے ہیں، چاہے وہ سویلینز ہیں۔ I will end it all اے رائے حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں۔ بالکل عظیم قربانی جو ہے کبھی بھی فراموش نہیں ہوتی ہے۔ بالکل سر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور جس طرح سے ایک بڑی کامیابی جو ہم نے حاصل کی ہے، اور یقیناً ایک بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، پاکستانی قوم کے لیے سر، اور جس کے نتیجے میں ہماری کیجولیٹیز بھی ہوئے، ہمارے افراد بھی زخمی ہوئے، اور کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ دیکھیں جیسے ایئر مارشل مسعود اختر کہہ رہے ہیں، آئی ہیو لاٹ آف ریکارڈ فار ہم، ہمارے استاد بھی رہے ہیں اور سینئر بھی ہیں۔ دیکھیں کمپلیکس نہیں ہے کہ اگر کوئی شہید ہمارے سویلین ہوئے ہیں، آفیسرز ہوئے ہیں، دی ہیو ڈکلیئرڈ، انہوں نے کوئی ایک بتایا کہ ان کی کیا مرے، کون مرے؟
ہر بات میں وہ یہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اتنے کمپلیکس، اتنے ڈرپوک، اتنے انکمپیٹنٹ، اتنے انپروفیشنل ہیں کہ ان نے اپنے آپ میں اعتماد نہیں. اور یہ مہنگا ملک جو بچر اب گجرات کا کل کی سچائی سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو ہم نے لے تو نابود کر دیا. تمہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تم پورا پاکستان آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تم کہہ رہے لاہور پہ قبضہ ہو گیا، کراچی نیول بیس پہ قبضہ ہو گیا، کوئٹہ پہ قبضہ ہو گیا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بہت اللہ بھی کر ایک کہہ رہا کہ پاکستان کو دیکھنے کا پتہ نہیں ہے، تم اس سے کلیکشن کرتے ہیں. ہم نے تو اس دفعہ پراپر ایک بہت میچور ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کیا ہے. اینڈ وی ہیو ٹولڈ دا ورلڈ کہ ہم بہت ہی پروفیشنل اسٹرانگ بیٹل ہارڈڈ آرمی ہے، اور ہمارا اسٹیچر اب دنیا میں بہت ہائی ہو گیا ہمارے لیے. دنیا ہے اسٹارٹڈ ریکگنائزنگ کہ پاکستان کی مسلح افواج آئی تھنک یہ سیکنڈ ٹو نن. ابھی آپ کو پتہ چلے گا جب آپ مڈل ایسٹ میں اور ان تمام ممالک کی دنیا ہماری طرف دیکھے گی، ہماری ہیلپ اور ٹریننگ کے لیے آئے ہیں سارے یہاں پر. اور یہ جو 5 جہاز رہے ہیں، جیسے ایم عالم کے جو کارنامے تھے وہ دنیا کی ایئر اکیڈمی پڑھائے جاتے ہیں، اب یہ پڑھایا جائے گا کہ آپ پیش کر جا رہے ہیں کس طریقے سے پاکستان نے گرائے اور ان انفیکٹو کر کے باقی چھپا کے بیٹھ گئی احمد کے اندر جی. اور اس کے بعد جتنا اس کو مارا جن منتیں کی ہیں ہماری امریکن گولڈ جنگ گھٹنے لگی ہے، خدا کے لیے بچاؤ پاکستان اندر ختم کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سیکھا نہیں کیا، ہمیں لمٹ ہوتی ہے ضرورت. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے سر. بہت شکریہ حارث نواز صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، اور معصوم اختر آپ کا بھی بہت شکریہ سر. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے CMH کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران زخمی ہونے والے جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی. آرمی چیف نے تمام زخمی جوانوں سے ملاقات کی، زخمیوں کی بہادری اور فرض شناسی کو سراہا. اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا CMH کا دورہ، مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت. سپہ سالار نے فردن زخمی جوانوں سے ملاقات کی، بہادری اور فرشناسی کو سراہا. ESPR کے مطابق آرمی چیف نے افواج پاکستان کی جانب سے زخمیوں کی مکمل دیکھ بھال، بحالی اور فلاح و بہبود کے عزم کا اعادہ کیا. آرمی چیف نے کہا کہ ہمارے شہریوں اور سپاہیوں کی جرأت و قربانی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے. پوری قوم اپنی افواج کے ہر سپاہی کے ساتھ یکجہتی میں کھڑی ہے. آرمی چیف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کوئی بھی دشمنانہ سازش افواج پاکستان کے حوصلے اور عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی. آرمی چیف نے کہا کہ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران افواج پاکستان کا یکجہتی سے بھرپور اور جرأت مندانہ رد عمل اور پاکستانی قوم کی غیر متزلزل حمایت ملکی عسکری تاریخ کے ایک ناقابل فراموش باب کی حیثیت رکھتی ہے. آپریشن بنیاد المرصوص کی شاندار کامیابی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان. بہادر افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے سر فخر سے بلند کر دیے. وزیر اعظم کا 16 مئی بروز جمعہ کو اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے دن کے طور پر منانے کا بھی فیصلہ. مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کے لیے شہداء پیکج کا اعلان. شہداء کے ورثہ کو 1 کروڑ 80 لاکھ، پاک فوج کے زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے ملیں گے. شہداء کے بچوں کی کفالت کا فرض پورا کریں گے. مسلح افواج نے آپریشن بنیاد المرصوص کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے. پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کبھی قبول نہیں کرے گا. پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیاد المرصوص کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے. ترجمان پاک فوج کے مطابق 6 سے 10 مئی تک آپریشنز بنیاد المرصوص کا حصہ تھے. 22 اپریل سے 10 مئی تک پاک بھارت کشیدگی کو مارکہ حق کا نام دیا گیا ہے. آپریشن میں جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ان میں بھارتی فضائی اڈے شامل تھے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. بھارت کے خلاف پاکستان کا آپریشن بنیاد المرصوص کامیابی سے مکمل. پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا. الحمدللہ پاک فوج نے قوم سے کیا گیا وعدہ پورا کیا. مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر انصاف کر دکھایا. ISPR کے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 6 سے 10 مئی تک کے آپریشن بنیاد المرصوص کا حصہ تھے. 22 اپریل سے 10 مئی تک پاک بھارت کشیدگی کو مارکہ حق کا نام دیا گیا. پاکستان آرمی کے فتح
सीरीज F1 और F2 मिसाइलों ने दुश्मन के परखचे उड़ाए। PAF के जदीद हथियार लॉन्ग रेंज लूटिंग किलर ड्रोन्स ने 26 अहदाफ को निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाली तोपों से दुश्मन के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया और इस ऑपरेशन में दुश्मन की वो तंसीबात तबाह की गयी जो पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने और दहशतगर्दी में मुलव्विस थी। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में जिन मकामात को निशाना बनाया गया इनमें भारतीय फिजाई अड्डे शामिल थे। सूरतगढ़, सरसास, भोज, नालिया, अदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवारा में दुश्मन के अड्डों को तबाह किया गया। इसके अलावा उन्तीपुर, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अम्बाला और पठानकोट के अड्डों को तबाह किया गया। ब्यास और नगरोटा में बरहमोस मिसाइलों के जखीरे तबाह किए गए। उधमपुर और भोज में नस्ब S-400 दिफाई निजाम को मौसर तरीके से नाकारा बनाया गया। इसके अलावा फील्ड सप्लाई डिपो पुरी और रेडार स्टेशन पुंछ जैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट मकामात तबाह किए गए। 10 ब्रिगेड और 80 ब्रिगेड KG टॉप और नौशेरा जैसे हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए। जवान पाक फौज का कहना है कि भारतीय ताल अंगेजी से खवातीन, बच्चे और बूढ़े शहीद हुए। हमारे दिल और हमदर्दियां शहदा के अहले खाना के साथ हैं। कौम के हौसले और दुआओं ने पाक फौज को नाकाबिले शिकस्त कुव्वत दी। नौजवान साइबर महाज के सिपाही बनकर दुश्मन के झूठ का मुकाबला करते रहे। पाकिस्तानी मीडिया भी बुनियानुन मरसूस की तरह भारतीय प्रोपेगेंडा के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बना। तर्जमान पाक फौज ने पाक फौज के हर अफसर, जवान, हवाबाज और सेलर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पेशावराना महारत, कुर्बानी और दिलेरी की बदौलत शानदार कामयाबी मुमकिन हुई। पाकिस्तान की बहादुर कौम का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। भारत की जानिब से झूठे इल्जामात का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स की खिलाफ वर्जी की मन घड़त खबरें चला रहा है। पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हकीकत में भारतीय ड्रोन्स LOC और वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान से किसी भी ड्रोन के आने की कोई इतला नहीं है। भारतीय फौज के मुताबिक सरहदों पर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन और कंट्रोल में है। भारतीय फौज ने खुद ही मोदी के गोदी मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। नाजरीन, भारतीय एयरफोर्स ने राफेल कंपनी के मालिक को भी डुबो दिया है। राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात से फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन को बड़ा माली धचका पहुंचा। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी वाक़या हुई है। कंपनी के शेयर्स की कीमत 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई है।